تعالی ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل بل تريدون اوحي على بابها في الاستفهام وهو انكاري وهو يؤم المؤمنين والكافرين فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع ام تريدون ان تسألوا ام یا تو کہتا ہے ام یہاں بل کے بانے میں ہے یا ام اپنے مقام پہ ہے بطور استفہام انکاری کے، اور اس کا مخاطب جو ہے وہ عام ہے، مومن بھی شامل کافر بھی شامل، کیوں اللہ کے نبی تو سب کے لیے آئے ہیں نا، جنہوں نے مان لیا الحمدللہ وہ امت بن گئے، جنہوں نے نہ مانا وہ محروم ہو گئے، ورنہ حضور کی نبوت تو قیامت تک کے لیے ہے اور سب کے لیے ہے۔ جیسے فرماتی ہیں سالو کا اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء وقد سالوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی یہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آسمان سے کتاب اترے ہمارے سامنے اور ہمیں ملے، آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجھ پہ اترا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ جبریل آپ پر قرآن لائے ہیں کہ نہیں، بالکل آسمان جیسے سامنے کتاب آ جائے تو پھر ہم مان لیں گے۔ اور کبھی کہتے کہ نہیں نہیں ہم ایسے نہیں مانیں گے، آسمان سے کتاب اترے اور ایک ایک کا نام لکھا ہوا ہو کہ فلان ابن فلان، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ ہمارا سچا نبی ہے، وہ ہمیں ملے تو پھر ہم مانیں گے۔ حضور پاک کی طبیعت پہ بڑی بات گراں گزری۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، یہ تو سوال اتنا بڑا نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے تو اس سے بھی آگے تجاوز کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے بھی سوال کیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے کہ مہربانی کریں، آپ نے اللہ کا کلام سنا ہے، اللہ نے آپ سے کلام فرمایا ہے، مہربانی کریں ہم بھی تو سنیں اللہ کا کلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اللہ نے حکم دیا کہ چلو لے آؤ اپنی قوم کے 70 آدمی چن کے لے آؤ، لے گئے کوہ طور پہ اللہ پاک کا کلام، انہوں نے بھی سن لیا۔ اب کہنے لگے جی کلام تو سن لیا لیکن بات یہ ہے کہ جب تک دیکھیں نہ پھر سننے کا کیا بات، اس لیے مہربانی کریں کہ ارنا اللہ جہرتن، ہمیں بالکل کھلا دکھلاؤ خدا۔ اللہ نے فرمایا اتنی بڑی گستاخی فاخذتهم الصاعقة بظلمهم، آسمان سے بجلی گری اور ختم ہو گئے کہ تم اتنی جرأت کرتے ہو، جو بات میرا نبی اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے بھی ایک دفعہ خواہش کی تھی کہ میرا اللہ مجھے مہربانی کر کے اپنی زیارت کرا دے، رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا لیکن دونوں کے سوال میں بڑا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سوال محبت اور ادب کے تقاضے کے مطابق ہے، رب ارنی انظر الیک، کہ اے پروردگار عالم ہمیں جیسے اپنا کلام سے مشرف فرمایا زیارت سے بھی مشرف فرما، یہ ادب کا مقام تھا۔ لیکن قوم نے جو سوال کیا وہ گستاخی کا سوال تھا، قالوا ارنا اللہ جہرتن، انہوں نے کہا موسیٰ دکھلاؤ خدا ہمیں کھلا ہوا، تو وہ گستاخی والا سوال تھا اس لیے عذاب آ گیا۔ اور یہاں ادب کا سوال تھا تو اللہ نے ہدایت کر دی، اللہ نے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، کہ موسیٰ علیہ السلام تم میری رؤیت نہیں کر سکتے ہو، میری زیارت نہیں کر سکتے ہو، تمہاری طاقت نہیں ہے، تم دیکھو کہ ہم اپنی تجلی صرف ایک پہاڑ پہ ڈالتے ہیں، اتنا بڑا پہاڑ جو ہے دیکھو کیا وہ میری تجلی برداشت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اگر وہ برداشت کر کے بچ گیا تو پھر تم بھی رؤیت کا تحمل کر سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے جب پہاڑ پہ اپنی تجلی گرائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہے توبہ میری اللہ، میری توبہ ہے، آئندہ میں ایسا سوال نہیں کروں گا۔ تو کوئی آنکھ دنیا میں اپنے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، یاد رکھو، لیکن قیامت والے دن اللہ اپنی رحمت سے ہر مومن کو دیدار کروائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قیامت والے دن ایسے لوگ ہوں گے، ایسے ایمان والے، ایسے بندے اللہ کے پیارے جو اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔
اس لیے میرے آقا کی حدیث مبارک ہے، حضور پاک تشریف فرماتے 14ویں کا چاند اوپر کھلا ہوا تھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج رات کوئی اس چاند کے دیکھنے میں شک کرتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور 14ویں کے چاند میں کون شک کرے؟ آپ نے فرمایا انکم لا تضامون فی رؤیہ سترون ربکم ولا تضامون فی رؤیتہ، آپ نے فرمایا قیامت میں اللہ تمہیں اپنا دیدار کرائیں گے اور اس دیدار میں تمہیں شبہ نہیں ہوگا جیسے آج تمہیں کوئی شبہ نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم فانی ہیں، ہماری آنکھیں بھی فانی ہیں، ہماری رویت بھی فانی ہے، ہماری تمام صفتیں فانی ہیں، ہم باقی کو دیکھنے کا تحمل نہیں کر سکتے، لیکن مرنے کے بعد اللہ جو زندگی دیں گے وہ زندگی بھی ہمیشہ والی ہوگی، اس لیے اس کے اندر چونکہ دوام ہوگا تو وہاں رویت بھی نصیب ہوگی اور ہوگی اللہ کے رحمت سے، اور وہ بھی شان والوں کے حال پہ ہوگی۔ کسی کو سال میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، کسی کو مہینے میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، کسی کو ہفتے میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، کسی کو ہر دن زیارت ہوگی، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو جب چاہیں گے زیارت کر دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسے سوال نہ کیا کرو۔ اسی طرح اہل کتاب نے اور بنو اسرائیل نے بھی سوال کیے تھے۔ قال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابي محمد بن كلمة وسعيد بن عباس قال قال رافع بن هريمة ووهب بن زيد يا محمد صلى الله عليه وسلم ائتنا بكتاب تنزل علينا من السماء نقرأه وفجر لنا نهارا نتبعك ونصدقك فانزل الله من قولهم۔ رافع ابن حریملہ اور وہب ابن زید آئے اور آگے کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آسمان سے ہمارے سامنے کتاب اترے اور ہم اس کو پڑھیں اور پھر یہاں مکے کے اندر ہمارے لیے نہریں جاری ہو جائیں تو پھر ہم تصدیق کریں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارک نازل کی کہ تم بھی ایسے سوال کرتے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پہلے سوال کیے تھے۔ وقال ابو جعفر الرازي عن ربيع بن حسن بن آل في قوله تعالى ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل قال قال يا رسول الله كانت كفارتنا ككفارات بني اسرائيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم بغي سلام آتاكم الله خير مما آتى بني اسرائيل قالت كانت بنو اسرائيل اصابت خطيئة وجد مكتوبا بابي وكفارتها فإن كفر كانت له خزيا في الدنيا وإن لم كفر كانت له خزيا في الآخرة فما آتاكم الله خير مما آتى بني اسرائيل۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے آ کے حضور سے سوال کیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کریں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ بھی ایسے ہو جائے جیسے بنو اسرائیل کے زمانے کے اندر تھا۔ کیا مانا؟ بنو اسرائیل کے زمانے میں یہ تھا کہ اگر کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو جاتا تو اس کے دروازے پہ لکھا جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے۔ اگر کفارہ ادا کر دیتا تب بھی تو دنیا میں تو ذلیل ہو گیا نا، ہر کسی کو پتہ چل گیا کہ گناہ کیا ہے، اور اگر کفارہ ادا نہ کرتا تو دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل۔ انہوں نے کہا جی ہمیں بھی ایسا کفارہ بھی۔ حضور نے فرمایا اللہ کا شکر کرو، تم تو بہتر حالت پہ ہو کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ پردہ ڈال دیتے اور توبہ کرتے ہو اللہ معاف کر دیتی ہے، کسی کو پتہ تو نہیں چلتا۔ تم ایسی باتیں مانگتے ہو تاکہ یا دنیا کی رسوائی حاصل ہو جائے یا آخرت کی رسوائی حاصل ہو جائے۔ تم ایسے سوالات جو ہے نہ کیا کرو، بلکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ قال ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ اللہ نے فرمایا جس شخص سے کوئی برائی ہو جائے یا جس شخص نے اپنے نفس پہ کوئی ظلم کیا ہے، اگر وہ استغفار کرے، توبہ کرے دل سے، تو اللہ پاک بخشنے والے ہیں، اللہ پاک مہربان ہے۔ وقال الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ 5 نمازیں جو ہیں یا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اللہ پاک ان نمازوں کی برکت سے بھی تمہارے گناہ معاف کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ وقال من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت سيئة واحدة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة وإن عملها كتبت له عشر أمثالها ولا يهلك على الله إلا هالك۔ اب اس حدیث پاک میں آیا اللہ کی مہربانی دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ارادہ کرے برائی کرنے کا، یعنی کسی نے نعوذ باللہ برائی کرنے کا ارادہ کیا میں یہ کروں گا، فلم یعملھا لیکن برائی کی نہیں،
ارادہ کیا تھا لیکن کی نہیں. اللہ پاک حکم دیتے ہیں فرشتوں کو نہ لکھو میرے بندے پر. چلو نہیں کیا اس نے, ارادہ کیا تھا لیکن بچ گیا. وَإِنْ عَمِلَهَا, اگر وہ برائی کا ارادہ بھی کرے اور برائی کر بھی لے تو کتبت سیئۃ واحدہ, اللہ فرماتے ہیں ایک برائی لکھو. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے, کہے کہ میں انشاءاللہ مسجد بناؤں گا, مدرسہ بناؤں گا, فلاں خیر کا کام کروں گا, صدقہ جاریہ کروں گا, میں غریبوں کی مدد کروں گا, نیت کا ارادہ ہے فلم یعملھا, لیکن وہ نیکی کا ارادہ تو کیا لیکن نیکی کی نہیں. اللہ فرماتے ہیں لکھ دو نیکی میرے بندے کے بلے میں. چلو نیکی کا ارادہ تو کیا ہے, چلو نہیں بھی کی تب بھی لکھ لو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تم نیکی کے ارادے کر لیا کرو, نیت کر لیا کرو, کیونکہ نیت المؤمن خیر من عملی, کہ نیت کرنا جو ہے وہ عمل سے بھی کبھی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. کہ تم نیت کر لیا کرو بھئی فلاں کام نیکی کا میں بھی کروں گا, فلاں کام جو ہے انشاءاللہ حج پڑھ کے جاؤں گا میں بھی کروں گا. نیکی کا ارادہ کر لو, پورا کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں. اگر پورا نہ بھی کر سکو تب بھی نیکی تو لکھی جائے گی. اور اگر وہ نیکی کا ارادہ بھی کرے اور کر بھی لے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 10 گنا لکھ دو. کتبت لہ عشر امثالہا ولا یہلک علی اللہ الا ہالک. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تو کوئی ہلاک نہیں ہوتا مگر جس کے مقدر میں بربادی لکھی ہوئی ہو. یعنی اللہ نے تو اتنی ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے, پھر بھی کوئی برباد ہو جائے تو بس اس کے مقدر میں پھر بربادی تھی. اس کے بعد فرماتی منزل اللہ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وقال مجاهد ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ان يريهم الله جهرا, جیسے انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ پاک کی ہمیں زیارت کرائیں. قال سألت قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم یجعل لهم الصفا ذهبا, جیسے قریشیوں نے کہا تھا کہ حضور پہاڑ صفا سونے کا بنا دیں پھر ایمان لائیں گے. قال نعم هو لكم كالمائدة بني اسرائيل فابوا ورجعوا, یا آپ نے فرمایا اچھا جیسے بنو اسرائیل نے مائدہ کا سوال کیا تم بھی ایسی باتیں کرتے. قال اس کے بعد فرماتی ہے اصلی وقت وعدہ والله اعلم والمراد ان الله ذم من سأل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم شيئا على وجه التعنت والاقتراء, یعنی جو نبی سے بطور سرکشی سوال کرے. ہاں کوئی ضرورت پڑ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, کوئی مسئلہ آ گیا وہ تو پوچھنا چاہیے. کما سالت بنو اسرائیل موسیٰ تعنتاً و تکذیباً و عنادا, جیسے کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیے تھے سرکشی کے طور پہ, تکذیب کے طور پہ کیے تھے. قال اللہ تعالیٰ ومن یبدل الکفر بالایمان ای ومن یشتری الکفر بالایمان, جو ایمان لائے بعد کفر خریدے فقد ضل سواء السبیل, فقد خرج عن الطریق مستقیم, نکل گیا سیدھے راستے سے الی الجہل والضلال, گمراہی کی طرف. وہکذا حال الذین آتوا تصدیق الانبیاء واتباع من انقیاد لا مخالفت و تکذیب. مفسر فرماتے ہیں کہ یہی حال ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے پیغمبر کی تصدیق کے بجائے ان کی مخالفت کی. بل اقتراء بالاسئلۃ التي لا يحتاجون الیہا لا وجہ تنزل الکفر, اور اللہ کے نبیوں سے ایسے سوال کیے سرکشی کے طور پہ جن کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی, کوئی حاجت بھی نہیں تھی. جیسے اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار. قال ابو العالی یتبدل الشدۃ بالرخاء, اللہ نے فرمایا دیکھو ان لوگوں کی طرف کہ جن نے اللہ کی نعمتوں کو بدل ڈالا. کس چیز سے بدل ڈالا؟ کفر کے ساتھ, ناشکری کے ساتھ, اور اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے ٹھکانے میں. ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم, اور سب سے بری جگہ ہے جہنم ٹھہرنے کی. ابو العالیہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو سوال کر کے یتبدل الشدۃ بالرخاء, سختی لے لیتے ہیں نرمی کے بجائے. یعنی پہلے نرمی تھی لیکن سوال کیا تو سختی کا حکم آ گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم پر تمام عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں فرمائے. کہتا ہے جی کہ اگر کوئی عورت جو ہے اپنے ملک سے مثلاً آئے اور راستے میں عورت کے دن آ جائیں, یعنی ایام کے دن آ جائیں, حیض کے دن آ جائیں, عورت ناپاک ہو جائے, تو وہ اس حالت میں طواف اور صفا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. بھئی سیدھی سی بات ہے, عورت کو حیض آ جائے عورت مسجد میں جا سکتی ہے؟ تو جب تمہارے علاقے کی مسجد میں نہیں جا سکتی تو یہاں کعبے کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ یاد رکھو ہمیشہ کہ عورت اگر حالت حیض میں ہے اور میقات پہ آ گئی, غسل کر لے, نماز بھی نہ پڑھے, نیت کر لے, احرام باندھ لے, لبیک پڑھتی رہے.
جب مکے میں آ جائے اپنے گھر میں رہے، صابن خوشبو وغیرہ ہر چیز سے بچے، یہ سمجھے کہ میں احرام میں ہوں۔ جس دن پاک ہو جائے غسل کرے، طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، عمرہ اس کا پورا ہو جاتا ہے۔ حالت حیض میں مسجد میں آنا بھی حرام ہے، طواف بھی حرام ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جی کہ اگر مسجد نبی مدینہ شریف جائے تو کیا وہ زیارت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتی تو زیارت کا کیا مطلب؟ عورت حیض کی حالت میں مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں جو ہے بعض لوگ خدا کو اللہ میاں کہتے ہیں مثلا، تو کیا یہ لفظ کہنا جو ہے جائز ہے یا غلط ہے؟ بھئی لفظ اللہ تو عربی میں ہے اور باقی رہ گیا لفظ میاں، تو جو اس کو استعمال کرتے ہیں احترام کے معنی میں، بزرگی کے معنی میں کہ سب سے بزرگ و برتر اللہ کی ذات ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی نعوذ باللہ اس کو غلط معنی میں استعمال کرے تو ناجائز ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ورنہ جتنے اللہ کے جیسے غفور ہے، رحیم ہے، ہم کہتے ہیں بخشنے والا ہے، مہربان ہے، تو اب بخشنے والا ترجمہ ہو گیا غفور کا، مہربان ترجمہ ہو گیا رحیم کا، او جی بہت بڑا مہربان ہے ترجمہ ہو گیا رحمان کا، او جی بڑا پردہ ڈالنے والا ہے ترجمہ ہو گیا ستار کا، وہ بہت ہی بخشنے والا ہے ترجمہ ہو گیا غفار کا، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے ترجمہ ہو گیا شدید الانتقام کا، وہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے ترجمہ ہو گیا سریع الحساب کا۔ تو یہ تو کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر کوئی فارسی میں ترجمہ کرتا ہے، اردو میں کرتا ہے، کسی اور زبان میں کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسا لفظ استعمال کرے جو اللہ کے شان کے مطابق ہو، اللہ کی صفت کے ساتھ کوئی نقص نہ لگے۔ کہتے ہیں جی مجھے جہاد بھی کرنے کا شوق ہے اور شادی بھی کرنے کا شوق ہے، دونوں شوق تو بڑے مشکل ہیں۔ آپ دعا کریں، بہرحال پہلے تم شادی کرو، کوئی حرج نہیں، جہاد کوئی فرض عین نہیں ہے ابھی، جہاد جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے ابھی فرض کفایہ کی حد میں ہے۔ شادی کرو، پہلے اپنا ایمان بچاؤ، پھر اللہ پاک جہاد بھی نصیب کریں گے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی میاں بیوی آپس میں ملے اور جنابت کے بعد ان کو غسل کرنا ہے تو کیا وہ ننگے حالت میں غسل کر سکتا ہے؟ اگر حمام ہے، کمرہ ہے، غسل خانہ ہے، بند ہے، کوئی بات نہیں۔ تو اگر میدان میں ہے تو صاف ظاہر ہے کہ کوئی آدمی بھی ننگا نہیں نہاتا، اصولی بات ہے۔ اگر کمرے کے اندر ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اپنے جسم پر نظر پڑ جائے وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے کوئی حرج نہیں، نظر پڑ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ انسان مثلا غسل کر لیا یا وضو کر لیا، اس کے بعد اپنے عضو کو ہاتھ لگ گیا تو بعض ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ دوبارہ وضو کرے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال احتیاط بہتر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں غریب آدمی ہوں اور لوگ یہاں سے پیسے بھیجتے ہیں ہنڈی میں، 50 ریال جو ہے پرافٹ ہوتا ہے، اور اگر میں بھیجنے کا کام کروں تو غریب آدمی ہنڈی کا کام کیسے کرو گے؟ غریب آدمی کو کوئی پیسے دیتا ہے دنیا میں کہ تم میرے پیسے بھیجو ہنڈی پہ؟ ہنڈی کا کاروبار تو ہمیشہ سیٹھ لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے اسمگلر کرتے ہیں، تم غریب کیسے کرو گے اللہ کے بندے؟ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان ملک ہو تو وہاں ہنڈی نہ کرو، کیونکہ مسلمان ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر کوئی کافر ملک ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کہتے ہیں جی فوٹو جو ہے زینت کے لیے بنوانا بالکل حرام ہے، فوٹو ضرورت کے بجائے حرام ہے۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد بال چھوٹے کروانے سے پہلے کپڑے پہن لیے، لیکن اگر اسی وقت پھر یاد آ گیا اور بال کٹوا لیے تو دم نہیں پڑتا۔ ہاں اگر بال کٹوائے ہی نہیں تو پھر ایک بکری دم دینی پڑے گی۔ کہتے ہیں جی میں آیا ہوں ہندوستان سے اور ہندوستان سے ہم آئے کویت اور کویت سے ہم آئے جدہ، میرا احرام جو ہے وہ چلا گیا تھا سامان میں، لہذا ہم نے احرام نہ باندھا، یہاں آ گئے سامان گم ہو گیا، 3 دن کے بعد جا کے میں نے سامان ڈھونڈا، سامان ملا، احرام ملا، پھر میں نے احرام باندھا۔ تو ایک دم تو آپ دے دیں بکری بطور دم بڑے آرام سے، کیونکہ آپ کو مسئلہ یہ ہندوستان میں پوچھنا چاہیے تھا۔
اگر آدمی جہاز میں بیٹھا ہے مثلا اور احرام کی چادریں اس کے پاس نہیں ہیں اور میقات آ گیا، بھی کیا کرے؟ تو قمیص اتار دے، بنین اتار دے، شلوار میں بیٹھا رہے اور بغیر نماز میں لبیک اللہم لبیک نیت کر لے، اتر کے چادر باندھ لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، احرام ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ 2 چادریں تمہیں نہیں ملی تو لہذا احرام بھی کیا، مسئلے بھی بدل گئے سارے۔ حنفی مسلک میں عصر کے بعد نواف کروں تو پھر مغرب کے بعد نفل پڑھو۔ طواف میں رکن یمانی جو ہے وہاں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، موقع ملے تو ہاتھ لگائیں ورنہ چلے جائیں۔ اگر فوٹو جیب میں ہے جیسے شناختی کارڈ ہے، بند ہے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ نہ ہوں، اگر ہے بند ہے مجبوری ہے نماز ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی میری شادی کی تمنا ہے دعا کریں، بھی میری اپنی نہیں ہوتی، تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ بھائی حرم میں ہنسا نہ کریں، ہنسنا منع ہے، حرم شریف میں ہنسنا منع ہے، تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی بھی شادی نہیں ہے یا دوسری شادی کے متمنی ہے آسان فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بھائی حلال میں شرم نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھو، ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے، ہندو کی رسم آ گئی، آدمی زنا کرتا رہے تو برادری بھی راضی ہے، بیوی بھی راضی ہے، گھر والے بھی راضی۔ اگر دوسری شادی کرو، دیکھو جی مولوی نے بڑھاپے میں بڑھاپے میں شادی کر، ایسا اس کو کوا بنا دیں گے کہ وہ بیچارہ اپنے محلے میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ یعنی کیا مطلب ہوتا ہے کہ عوام مجبور کرتے ہیں کہ وہ زنا کرے لیکن حلال نہ کرے۔ اس لیے دعا کرو، جب 4 شادیوں کی اجازت ہے، میرے مدنی سرکار نے 11 شادیاں کی ہیں، جب وفات ہوئی تو 9 بیویاں حضور کی موجود تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیوی اور 300 کنیزیں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں اور 700 کنیزیں تھیں۔ اللہ کے بندے، تو یہ انبیاء علیہم السلام، اور یہ تو حلال میں کیا شرم ہے؟ جب انسان کو اللہ نے 4 بیویوں کی اجازت دی ہے تو 4 بیویاں کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ عدل کرے، ظلم نہ کرے، نا انصافی نہ کرے، کسی کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالے۔ لہذا ایسے حالات میں ہر مسلمان دعا کرے، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اچھا جی، عمرہ پورے خاندان کا ایک مرتبہ کرو، پھر تو ماشاءاللہ بڑے مزے ہو گئے، ایک عمرہ کیا سارا خاندان چھوٹ گیا، یہ نہیں مسئلہ شسلہ۔ ایک آدمی کے لیے ایک عمرہ، وہ بھی تب کے والد ہیں، والدہ ہے، مر گئے، وصیت کر گئے، کسی نے وصیت کی، اگر نہیں ہے تو اپنا عمرہ کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ ہم نے عید کے بعد مدینے سے آتے میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے، تو بہرحال جن لوگوں نے اشہر حج میں عمرہ کیا ہے ان کا حج تمتع ہے، حج کی بکری دینی ہوگی۔ اب مکے سے جدے گئے ٹکٹ کے لیے اور ٹکٹ کرانے کے بعد جدے سے واپس آ گئے، احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں۔ جو آدمی جدے جائے احرام نہ باندھے کوئی حرج نہیں۔ اگر احرام باندھے ہوئے کسی دوسرے کے احرام کی چادر میرے سر پہ آ پڑی، کچھ نہیں ہوتا، کیا ہو گیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ قاری اللہ بخش صاحب طاہر والی والے بالکل جی میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، عالم ہیں، وہ اس وقت مدینہ منورہ میں ہیں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا سکتا ہے، پہلے بھی جا سکتا ہے، بعد میں بھی جا سکتا ہے، کمرے میں جانا تو منع نہیں۔ یعنی اگر مینا سے واپس آئے کوئی آدمی اپنے مکان پہ چلا گیا، وہاں سے جا کے کپڑے بدل لیے یا غسل کر لیا یا موقع یا کوئی سامان رکھ دیا، کوئی اٹھا لیا، مقصد یہ ہے کہ رہے نہیں، طواف کرے واپس مینا جائے۔ اگر کسی آدمی پہ دم پڑ گیا اور وہ بڑے جانور میں گائے وغیرہ میں شریک ہو گیا، ٹھیک ہے، بکری یا دمبے کا پورا گوشت گھر پہ تقسیم کرے نہیں، اگر دم ہے جرمانے کا تو خود نہ کھائے، غریبوں کو دے دے، باقی جو قربانی والا گوشت ہے اس کا حصہ خود بھی کھا سکتا ہے۔ کوئی آدمی اپنا مسلک بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، پہلے اس کو تکلیف کیا ہو گئی مسلک بدلنے کی، پہلے سمجھے تو صحیح نا کہ بھی اس کو تکلیف کیا ہو گئی ہے۔ جب سب ائمہ حق پہ ہیں تو الحمدللہ جہاں بھی وہ ہے حق پہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حق پہ رکھے، ورنہ آج ایک بدلے کل پرسوں اور بدلے کوئی اور بدلے۔ ہاں اللہ علم دے دے، مسائل کی تحقیق ہو جائے، اللہ بصیرت دے دے، بصر دے دے، پھر ٹھیک ہے۔ یہ تو میں نے بتا دیا جی۔
کراچی میں احرام نہیں باندھ سکے، احرام جدے میں ہو تو ایک بکری دم پڑ گئی۔ میری والدہ نے عمرہ نہیں، وہاں سے عمرے کی نیت نہیں کیا، عمرہ ادا نہیں کیا۔ عمرہ تمہاری والدہ نے نہیں کیا تو تنیم سے ان کو عمرہ کراؤ، عمرہ قضا کریں اور دم بھی دیں۔ اکیلے نہیں جا سکتی، آپ چلے جائیں ماں کے ساتھ، کوئی بات نہیں، وہ باندھ لے تم نہ باندھو، کوئی ضروری نہیں۔ دم جو پڑ جائے تو ہم یہاں دیں گے یا اپنے ملک میں؟ نہیں، حد حرم میں دیں گے۔ میں اپنی ساس کا حج کرنے کے لیے آئی ہوں، میرے ساتھ بیٹا بھی ہے۔ قربانی کے متعلق فرمائیں مجھے کیا پتا، اگر حج آپ کا تمتع ہے تو آپ پر بکری حج کی ضروری ہے، اگر آپ کا حج افراد ہے تو بکری ضروری نہیں ہے۔ ایک دفعہ احرام باندھنے سے زیادہ عمرے بھی ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، عمرہ مکمل کریں، بال کٹوائیں بس۔ ہاں پھر کوئی جا کے نیت کرے گا تو کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ایک احرام باندھے رہے، بال نہ کٹوائے اور 100 عمرہ کرتا رہے۔ کہتے ہیں جی زکوٰۃ کا حساب ہو چکا ہے، سال پورا ہونے کا ہفتہ اشرا باقی ہے، دکان کا کرایہ 10,000 دستیاب ہوا ہے۔ بہرحال آپ سارا حساب کرنے کے بعد اس کو بھی اسی حساب میں ڈال دیں، یہ تو آپ پر حساب میں ڈال دیں، کیونکہ زکوٰۃ آپ نے دینی ہے جو خالص آپ کے خرچے نفقے قرضے کے بعد آپ کے پاس بچے گا، اس سے 2.5% آپ دیں گے۔ قرآن میں کتنی جگہ نماز کا ذکر ہے، گننے بہت جگہ ذکر ہے، بہرحال میں نے عدد نہیں گنا۔ کہتے ہیں ہمارے ملک میں تو 3-4 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ کو اشہد لا الہ اشہد اللہ، یہاں ایک دفعہ بھی جائز ہے، حدیث میں ہے، 2 دفعہ بھی جائز، کوئی منع نہیں، 2 دفعہ بھی ثابت ہے، 4 دفعہ بھی ثابت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نفلی روزہ افضل ہے یا زمزم پینا افضل ہے؟ نفلی روزہ زیادہ ثواب ہے، زمزم تو رات کو بھی پی سکتے ہو۔ اب زمزم کے بہانے سے روزے سے نہ جان چھڑواؤ، بالغ یا نہ، اپنے لیے طواف کرو، دوسروں کے لیے دعا کرو۔ ایک آدمی 8 تراویح امام کے پیچھے پڑھنے کے بعد 12 تراویح بعد میں پوری کرے، کوئی حرج نہیں، اس کی مرضی ہے، امام کے ساتھ پڑھے علیحدہ پوری کرے، کوئی بات نہیں۔ تراویح وتر 3 بغیر جماعت کے پڑھتا ہے، کوئی بات نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھے اس کی مرضی، علیحدہ پڑھے اس کی مرضی۔ اگر کسی نے عمرہ کیا نیت دوسرے کی اللہ ثواب دیں گے انشاءاللہ، لیکن بہرحال عمرے کا حج کا مسئلہ یہ ہے کہ والدین ہیں، ان کا حج بدل ہے یا کسی نے وصیت کی تھی، ورنہ اس کے بجائے بہتر یہ ہوتا ہے اپنے لیے کر کے دعا کر لیں کہ اللہ ثواب اس کو دے۔ اگر 7 چکر کی بجائے بھول کے 8 ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ میں مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے مکے میں آیا، پھر میں نے تنیم سے عمرہ کیا، دم تو پڑ گئی۔ والدین نے بیوی نے حج کیا ہے تو حج کیا ان کی طرف سے عمرہ، اگر انہوں نے وصیت کیا ہے تو ٹھیک ہے کریں۔ عمرے کی نیت کے وقت اگر نفل نماز کا وقت نہ ہو یعنی مکروہ وقت تو نہ پڑھیں نفل، بغیر نفل کے نیت کر کے آ جائیں لبیک اللہم لبیک بس۔ میں نے عرض کر دیا کہ عمرہ اپنے لیے کر کے پھر دعا کیا کرو، اللہ ثواب دیتے ہیں۔ احرام کراچی کے بجائے جدے میں باندھا، آپ نے بھائی کے گھر میں ہم چلے گئے، تو اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ جدہ اترنے کے بعد میں اپنے بھائی کے گھر میں جاؤں گا پھر میں مکے شریف جاؤں گا، پھر کوئی دم نہیں، پھر آپ نے ٹھیک کیا ہے۔ کہتے ہیں جی ہم ایک ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں کہ وہاں ہندو بھی ہیں، کافر بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام ہم اکٹھا مثلا مزدوری کا کر رہے ہیں، کوئی چیز اٹھا رہے ہیں تو ایک دوسرے کو بدل لگ جائے، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں پڑتا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر سفر میں کہتے ہیں کہ نماز قصر ہے، ہاں بالکل قصر ہے، اور سفر میں قضا ہو گئی تو پھر اسی طرح قضا پڑھیں گے جیسے آپ کے ذمے تھی، یعنی 2 رکعت قضا ہوئی ہے تو 2 رکعت ادا کرو۔ ایک آدمی کے پاس یہاں رقم موجود ہے لیکن قربانی کے لیے گھر والوں کو لکھ دے، جو قربانی آپ ہمیشہ گھر میں کرتے تھے وہ آپ بھی لکھ سکتے ہیں، چاہے رقم ہو چاہے نہ ہو، وہ قربانی ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ حج کی بکری ماں سوائے حد حرم کے کہیں ادا نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ جو پہلے ہو گیا اس کا ہے۔
جس تفسیر سے آپ سبق پڑھاتے ہیں یہ اس کا نام ابن کثیر ہے. اگر مغرب کی اذان ہو جائے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہاں وقت ہوتا ہے، یہاں باقاعدہ یعنی اذان کے بعد اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم 2 رکعت پڑھ لیں. ہمارے ملک میں جلدی ہوتی ہے تو لہذا اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، نہ پڑھے تو کوئی ضروری نہیں. جب میں نے عمرہ کیا تو ملتزم سے دعا نہیں کی، کوئی حرج نہیں. طواف کے بعد استلام صفا سے کیا، کوئی دم شم نہیں. اگر کسی نے عمرہ کیا، طواف کیا لیکن ملتزم پہ دعا نہیں مانگ سکا تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ہر دفعہ ملتزم پہ جانا بھی ضروری نہیں ہے، اس کے سامنے بھی کھڑے ہو کے دعا مانگ لیں، نہ مانگے تو نہ مانگے. یہ تو سب مستحب باتیں ہیں کہ موقع ملے تو کر لو، نہ ملے تو نہ کرو. جیسے بعض لوگ اللہم صلی علی سیدنا محمد، بھائی میں نے کہا عشاء کے بعد لکھو. رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن تفسيرها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے. دراصل اس سے پہلے جو آپ پڑھ چکے ہیں وہ تھا مسئلہ ناسخ اور منسوخ کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ جب چاہتے ہیں کسی حکم کو اپنے ارادے سے، اپنے قضا سے بدل دیتے. تو اس مسئلے کے بیان کے بعد ایک نصیحت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ایک ہدایت آئی کہ تم کثرت کے ساتھ بلا وجہ سوالات نہ کیے کرو میرے پاک پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سوالات کرنے کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بندے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک سخت حکم اللہ نازل فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے. تو اس لیے حکم دیا گیا کہ ادب کا طریقہ یہ ہے کہ جو باتیں میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سمجھا دیں سمجھ لو، اور جن باتوں کے متعلق میرا نبی خاموش ہے تم بھی خاموش رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی سخت حکم نازل ہو جائے اور پھر تم اس کو پورا بھی نہ کر سکو. اسی لیے علماء نے بھی ان آیات مبارک کی روشنی میں ہدایت کی ہے کہ آدمی بلا وجہ نہ سوال کرے. جیسے بعض لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے سوال کرنے کی، یعنی بات میں سے بات نکالنے کی، اور بلا وجہ پوچھتے رہیں گے حالانکہ ضرورت نہیں ہوگی. ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی ایک سوال کر لیں گے کہ چلو جی مولوی بیٹھا ہے پوچھ لیتے ہیں.
حالانکہ اس مسئلے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو بلا وجہ سوال کرنا جو ہے وہ بھی خلاف ادب ہے. یعنی جو مسئلہ پیش آ جائے، جو پریشانی پیش آ جائے، علماء سے رجوع کریں. لیکن جو واقعہ پیش بھی نہ آیا ہو دنیا میں اور اس کے بارے میں آدمی بلا وجہ ایک سوال کرے، جیسے کہ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ایک صاحب نے ایسی صورت خود پیدا کی. مسئلہ یہ تھا کہ بھی کیا شریعت اسلام میں متع کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. اب یہ متفق علیہ بات ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے صحابہ سے لے کر آج تک کہ متع حرام. متع کا معنی ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ کسی عورت کے ساتھ ایک یعنی معین وقت کے لیے آدمی بات کر لے، نہ نکاح کی ضرورت نہ گواہوں کی ضرورت، کیونکہ اس سے یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تو پھر ایک زنا کا دروازہ کھل جاتا. اللہ تبارک و تعالی نے جب نکاح کے احکام واضح بیان فرما دیے، اس سے پہلے اسلام کے اندر یعنی ابتدائی اسلام میں متع تھا. لیکن جب اللہ نے تحریم فرما دی، حرمت آ گئی، وضاحت آ گئی، حضور پاک نے کھلے لفظوں میں بیان فرما دیا کہ آج کے بعد متع ختم. اور قرآن پاک نے بھی مومنوں کی صفت بیان کر دی کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اللہ نے فرمایا کہ میرے مومن بندے جو ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حلال کر دیا ہے بیویوں پر یا ان کی مملوکہ لونڈیوں پر جو جہاد میں حاصل ہوں. اب نہ جہاد رہا نہ لونڈیاں رہیں، تو فرمایا اس میں تو ان پر کوئی ملامت نہیں کہ اللہ نے حلال کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو بندے پہ حلال کی ہے اس کی بیوی، اور ایک حلال ہے اس پر مملوکہ یعنی باندی یا کنیز یا لونڈی. لیکن وہ کنیز جو مسلمان بادشاہ کی قیادت میں اللہ کے دین کے لیے کافروں سے جہاد ہو اور جہاد کے بعد جو عورتیں حاصل ہوں اور وہ مسلمان بادشاہ ان مجاہدوں میں تقسیم کرے، وہ لونڈی ہے شریعت میں، اس کو کنیز کہا جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کنیز تھی، بی ماریا قبطیہ. اسی طرح اور بھی روایات میں ذکر آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کنیزوں کا. تو ان کے علاوہ اب اللہ نے کھلا فیصلہ کر دیا قرآن میں کہ فمن ابتغى وراء ذلك، جو ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت ڈھونڈے، متع کا بہانہ بنائے یا نکاح موقت کا بہانہ بنائے یا دن بخشیوں کے بہانے بنائے، تو فرمایا فاولئک هم العادون، وہ تجاوز کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، حد سے نکلنے والے. تو بات ختم ہو گئی، متع ختم ہو گیا اسلام. لیکن اب اگر کوئی نعوذ باللہ اس کو جائز سمجھے تو صاف بات ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کا بھی مخالف ہوگا اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مخالف ہوگا. تو اب انہوں نے کتاب میں ایک صورت بنا لی فرضی کہ بھائی اگر مثلا کوئی شخص کشتی میں سفر کر رہا تھا اور کشتی طوفان میں آنے کے بعد ٹوٹ گئی اور ایک تختے پر ایک مرد اور ایک اجنبی عورت جو تھے وہ بچ گئے، اور وہ تختہ چلتے 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 جنگل کے کنارے جا لگا. اب وہاں کوئی آدمی بھی نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے، اور کوئی خطبے پڑھنے والا بھی نہیں ہے، اور جوان مرد ہے، جوان عورت ہے. تو اب یہ ہے کہ اس حالت میں اگر متع کر لیں تو کوئی حرج نہیں. تو ایسے مسئلے بنانا جو ہے یہ شریعت کے خلاف، کہ پہلے تو فرضی ہم نے بنایا کہ ایک کشتی تھی، پھر اس کشتی میں آدمی تھے، پھر وہ کشتی ٹوٹ بھی گئی، پھر ایک کشتی سے تختہ بھی ایسا نکلا کہ اس میں ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت بیٹھ گئے، اور پھر وہ چلتے چلتے اللہ نے ان کو جب دریا سے بچا لیا تو جنگل
مارے جا لگے. تو اب اتنی مصیبتوں سے نکلنے کے بعد ان کو زنا کا بھی خیال آ گیا تو اب متع کر لیں. تو اب ایسی صورتیں بنانا جو ہے یہ شریعت میں ناجائز. کیونکہ اگر ایسی صورتیں بنائی جائیں تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چلو فرض محال، اللہ معاف کرے، ایک بہن اور بھائی تختے پہ آ گئے، پھر کیا ہوگا؟ تو ایسی اگر مگر سے صورتیں بنائی جائیں تو وہ اسلام کے خلاف ہوتی. ہمیشہ یاد رکھیں، جو اللہ نے حکم دیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے حکم دیا، آمنا و صدقنا، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، آمنا و صدقنا، بلا وجہ مسائل پیدا کرنا اور بلا وجہ سوالات پیدا کرنا اور چھوٹی چھوٹی باریکیاں درمیان سے نکالنا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیتا. جیسے کہ آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ جب حج پہ تشریف لے آئے اور جب آپ نے حج فرمایا، حجۃ الوداع، چونکہ آپ کا پہلا حج بھی وہی ہے اور آخری حج بھی وہی. حج فرض ہو جانے کے بعد میرے آقا نے صرف ایک حج فرمایا ہے. اس کے بعد ربیع الاول میں میرے آقا کی وفات ہو گئی، دوبارہ پھر حج کرنے کا حضور کو موقع ہی نہیں ملا. تو اس حج کے زمانے میں ایک صحابی نے کھڑے ہو کے ایک سوال پوچھ لیا. اس نے کہا لکل عام یا رسول اللہ، حضور یہ جو اللہ نے حج فرض کیا ہے یہ ہر سال فرض ہے ہم پر، کیونکہ ذی الحج کا مہینہ تو ہر سال آئے گا، حج تو ہر سال آئے گا، تو کیا ہمارے لیے زندگی میں ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور چپ کر گئے. اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ہر سال ہمارے لیے فرض ہے، آپ چپ کر گئے. اس نے تیسرے دفعہ پھر پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے لیے یہ ہم مسلمانوں کے لیے حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہے؟ حضور چپ کر گئے. اس کے بعد آپ نے فرمایا خدا کے بندے ایسا سوال کیوں کرتے ہو؟ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے اور اللہ بھی منظور فرما لیتے تو پھر میری امت کہاں جاتی؟ اگر میں کہہ دیتا کہ بھئی ہر سال فرض ہے اور اللہ پاک اپنے نبی کے لفظوں کی لاج رکھتے ہوئے حکم فرما دیتے کہ بھی ہر سال حج کرو، تو کون حج کر سکتا ہے ہر سال؟ یہ تو زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، پھر بھی مسلمان نہیں کر سکتے. اب بھی دنیا میں کتنے کروڑوں مسلمان ہیں جن کو حج نصیب نہیں ہوتا. یعنی آپ اندازہ فرما لیں کہ دنیا میں کتنا ارب مسلمان ہے اور ہر سال کتنا آدمی حج کرتا ہے، پھر خود اس کا پرسنٹیج نکال لیں گے 1% بھی نہیں بنتا. آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، اس میں کتنے امیر ہیں، کتنے غنی ہیں جن پہ حج فرض ہے. اور آج بھی بلکہ اگر آپ دیکھیں تو حج کرنے کے لیے زیادہ تر غریب طبقہ آتا ہے، امیر تو اب بھی قلیل آتے ہیں. جو بڑے لوگ ہیں وہ تو اب بھی کبھی کبھی آتے ہیں اور لاکھوں میں سینکڑوں بھی نہیں آتے ہیں. تو اس لیے حضور نے فرمایا خدا کے بندے ایسا سوال نہ کیا کرو کہ اگر میں کہہ دیتا تو پھر واجب ہو جاتا، ہر سال فرض ہو جاتا اور میری امت جو ہے وہ ادا ہی نہ کر سکتی. اس لیے حکم ہے کہ آدمی، یہ تو حضور کے زمانے میں جب وحی کے اترنے کا زمانہ تھا کہ اللہ کا قرآن اتر رہا تھا، تم کوئی سوال پوچھو گے تو کوئی حکم جو ہے سخت نازل ہو جائے. اس لیے اللہ نے منع فرما. اسی لیے صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ انسان جو ہے سب سے بڑا مجرم ہے کہ جو چیز پہلے حرام نہیں تھی لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دی. تو اب ساری دنیا مشقت میں پڑ گئی. فرمایا وہ آدمی بڑا مجرم بن گیا کہ اس کی وجہ سے پوری امت جو ہے قیامت تک مشقت میں مبتلا ہو گئی. اسی لیے کئی مواقعات ایسے ہیں جیسے تراویح ہے، حضور پاک نے ایک رات تشریف لائے، دوسری رات تشریف لائے، تیسری رات آپ اپنے گھر مبارک سے تشریف ہی نہ لائے. صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں ہیں اور حجرہ مبارک اور مسجد مبارک قریب تھی. صحابہ کہتی ہیں کہ ہم نے کھنکھارنا شروع کیا، کسی نے زور سے سبحان اللہ کہنا شروع کیا، کسی نے زور سے کھنکھارنا شروع کیا کہ شاید حضور پاک کو
نیند آ گئی یا آرام میں ہیں تشریف لے آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، لیکن حضور تشریف نہ لائے۔ صبح کی نماز میں حضور نے فرمایا میں سن رہا تھا، میں جاگ رہا تھا، مجھے پتہ تھا کہ تم سارے مسجد میں بیٹھے ہو، لیکن میں نے کہا یہ ایسی پیاری عبادت ہے کہ اگر میں پابندی کر لوں تو پتہ نہیں اللہ فرض کر دے اور پھر میری امت ادا نہ کر سکے تو سنت ہی رہنے دو۔ ایک دفعہ پڑھ لیا سنت تو ثابت ہو گئی، اگر میں پابندی کر لوں اور اللہ فرمائے کہ بڑی میری عبادت ہے، تلاوت قرآن ہے، نماز ہے، جماعت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، چلو حضور کی امت پہ فرض کر دو، تو پھر کون پورا کرتا؟ اس لیے فرمایا میں نے آمدن باہر نہیں آیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا امت محمد مصطفیٰ کو کہ تریدون ان تسالوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، ایسے نہ کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا کہ ایک بندہ مر گیا، اب جھگڑا پیدا ہو گیا کہ اس بندے کو کس نے مارا ہے۔ اس کے جو مدعی تھے یعنی اس جو مر گیا تھا اس کے جو وارث بنتے تھے انہوں نے ناجائز الزام لگا دیا بنو اسرائیل کے قبیلے پہ کہ ان لوگوں نے ہمارے چچے کو مارا ہے، اور لاش جو تھی وہ اٹھا کے ان کے گھر کے آگے ڈال دی۔ اب مسئلہ جھگڑے میں آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم بے گناہ ہیں اور یہ مدعی مانتے نہیں، مہربانی فرمائے اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری مشکل حل کرے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اپنے اس امت کے لوگوں کو کہہ دو کہ ایک گائے ذبح کر لیں اور اس کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ اس مردے کو لگا دیں، یہ مردہ جو ہے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے بتلا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب بات اتنی تھی، بات ختم ہوگی، جاؤ گائے ذبح کرو اور پیغمبر کے حکم کی تعمیل کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات کہ گائے ذبح کریں، گائے کا گوشت مردے کو لگائیں، بھائی تمہیں سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، بس تعمیل کرو، اس میں سمجھنے نہ سمجھنے کا کیا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں بات سمجھ نہیں آتی، آپ مہربانی کریں پھر وہ کوئی خاص گائے ہوگی ہمیں بتلایا جائے کہ وہ گائے جو ہے اس کی کیا صفتیں ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اللہ نے فرمایا ان کو کہو کہ درمیانی عمر کی گائے ہو، نہ بالکل چھوٹی ہو نہ بڑی عمر کی۔ بھائی بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی نہیں اب بھی بات ختم نہیں، مہربانی کریں یبین لنا ما لونها، رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی اللہ کا حکم ہے خدا کے بندے کہ بھی بکر بھی نہ ہو ذلول بھی نہ ہو، بس ختم ذبح کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں یبین لنا ما لونها، اب بتلائیں جی رنگ کیسا ہو۔ جوں سوال کرتے گئے مسئلہ الجھتا گیا، مشقت بڑھتی چلی گئی، مصیبتیں زیادہ ہوتی چلی گئیں، آخر تمام صفات کی گائے جو ہے صرف ایک آدمی کے پاس تھی، اس کے پاس گئے کہ ہمیں گائے دے دو، اس نے کہا میں کیوں دے دوں۔ انہوں نے کہا سارے ملک میں اور گائے نہیں ہے، صفرا بھی یہ ہے اور درمیانی عمر کی بھی یہ ہے اور حلوں پر بھی اسی سے مشقت نہیں لی گئی، مہربانی کرو۔ اس نے کہا بابا بات سنو، میری گائے اس قیمت پہ دوں گا کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد جو چمڑا ہے نا وہ مجھے سونے کا بھر کے دے دو تو لے جاؤ۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے دیں گے۔ تو اگر وہ مطلقاً کوئی گائے ذبح کر دیتے تو یہ ساری مشقت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے بعض لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے خود ایسے مسائل پیدا کرتے ہیں جو ان کی مشقت کا باعث بن جاتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا۔ اسی لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے منع فرمایا کہ میرے نبی سے زیادہ سوال نہ کیا کرو، سوال وہ کیا کرو جس کی ضرورت ہے، جو مسئلہ امت کو درپیش ہے۔ جیسے فرمایا تھا کہ اگر تم، اللہ نے فرمایا ایمان والو تم بہت ساری چیزیں نہ پوچھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ظاہر کر دے اور پھر تمہیں بری لگے، اللہ تبارک و تعالی ظاہر کر دیں۔
جیسے ایک دفعہ ایک صحابی تھے، ان کو بعض لوگ تانا دیتے تھے کہ تم اپنے باپ کے صحیح بیٹے نہیں ہو۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، حضور نے فرمایا پوچھو کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہو؟ صحابی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا من نبی، میرا باپ کون؟ چونکہ اس کو تو اپنی طرف سے بہرحال یہ پریشانی تھی نا کہ لوگ اس کو تانا دیتے تھے کہ بھی تمہارا باپ یہ نہیں ہے نعوذ باللہ بلکہ تم کسی اور باپ کے بیٹے ہو۔ اس نے کہا حضور مجھے پتا ہے میرا باپ کون ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا باپ فلاں ہے، جو صحیح باپ تھا اس کا، اور وہ اسی کا ہی بیٹا تھا بیچارہ، وہ تو لوگ بلا وجہ تہمت لگا رہے تھے۔ بڑا بڑا خوش گھر آیا، اپنی اماں کو آگے بتلایا کہ شکر ہے آج تو میرے پاک نبی نے تصدیق کر دی کہ میں اپنے باپ کا صحیح بیٹا ہوں۔ اس نے کہا بیٹے تو اللہ کے نبی نے تو تصدیق کر دی لیکن تم نے تو ظلم کیا۔ اس نے کہا میں نے کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا یہ تو شکر ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا تھا، ورنہ تو نے مجھے تو ذلیل کر دیا نا دنیا میں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، تم حلالی بیٹے ہو۔ اگر خدا نہ کرے میں نے گناہ کیا ہوتا اور نبی آج بتلا دیتا تو تمہاری ماں تو قیامت تک ختم ہو گئی تھی۔ تو ایسی بات پوچھنے کا کیا فائدہ جو ایک طرف فائدے کا باعث بنے اور دوسری طرف پورے خاندان کو ہلاک و برباد کر دے۔ تو اس لیے حکم ہوتا ہے کہ شریعت میں ایسا مسئلہ پوچھا کریں کہ جس مسئلے کی ضرورت ہو، جو مسئلہ واقعتاً تمہیں درپیش آ گیا ہے اور تم اس میں الجھ گئے ہو، اب نکلنے کا چارہ نہیں، تو سیدھی بات ہے علماء سے رجوع کریں کہ جناب ہمیں بتلائیں ہم کیا کریں۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ چلو جی حرم میں بیٹھے ہیں، فارغ ہیں اور کام تو کوئی ہے نہیں، چلو کچھ نہ کچھ پوچھتے ہی رہو، کچھ نہ کچھ سوال کرتے ہی رہو، تو اس سے اللہ نے منع فرما دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح میں آیا ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم۔ اب وہ سب سے بڑا مجرم شخص ہے جو ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہیں تھی لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امراته رجلا فإن تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وآبها ثم أنزل الله حكم الملائنة۔ اب جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا نہ کرے میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی بندے کو زنا کرتے ہوئے دیکھوں، اللہ نہ کرے، اللہ ہر کسی کو بچائے، تو یا رسول اللہ میرے لیے تو بڑی مشکل آ گئی کہ اب اگر میں چپ کرتا ہوں، خاموش ہو جاتا ہوں تو بڑی مصیبت ہے کہ میں ایک اتنا بڑا جرم کیسے پی جاؤں، اور اگر میں بات کروں لوگوں میں کہ جی میں نے یہ دیکھا میں نے یہ دیکھا، تب بھی تو میرا خاندان ڈوب گیا، میری عزت ڈوب گئی، میری بیوی کی بے عزتی ہو گئی، اور پھر اگر میں ثابت نہ کر سکوں تو 80 کوڑا بھی کھاؤں کہ تم نے جھوٹی تہمت لگائی ہے بیوی پہ۔ حضور پاک کو یہ سوال بڑا ناگوار گزرا، آپ کی طبیعت پہ یہ بات بڑی گراں گزری کہ بھئی ایسے واقعے اگر تقدیر میں ہو گئے ہیں تو پھر جو ہوگا ہوگا، پوچھنے کی کیا ضرورت؟ یہ کون سی بات ہے پوچھنے والی؟ یہ معاملات ہیں، اللہ ہر کسی کے گھر کو محفوظ رکھے، اللہ سب کی عزتوں کو بچائے۔ اگر خدا نہ کرے کسی کے مقدر میں ایسی بات لکھی ہوئی تھی تو بس اس کے لیے مصیبت ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ بلا وجہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کے پوچھو۔ پھر اللہ نے وہ آیت ملاعنہ نازل فرمائی، قرآن نازل ہو گیا کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے تو 4 دفعہ وہ حلف اٹھائے گا اور 5ویں دفعہ اپنے اوپر لعنت اور عذاب مانگے گا۔ آیت ملاعنہ نازل ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور صحابی سے بھی بڑی مصیبت میں مسئلہ پیش آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو برائی میں دیکھے تو گواہ پیدا کرے، اگر گواہ نہ ہوئے اور بغیر گواہوں کے تہمت لگا دی تو حد قذف کا بیچارہ مستحق ہو جائے گا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، غیرت میں آ گئے، جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ عجیب بات ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو نعوذ باللہ برائی کرتے ہوئے دیکھوں، پہلے میں گواہ بلانے کے لیے جاؤں جب تک وہ اپنا کام ختم کر کے بھاگ جائے؟
میں تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، میں گواہ بنانے جاؤں گا؟ یہ کیسا مسئلہ ہے؟ حضور جوش میں آ گئے، آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ انا اغیر منک واللہ اغیر منی، میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو آگے چوں چنا کرنے کی کیا بات ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر مجھے بڑا احساس ہوا کہ حضور ناراض ہو گئے، اور گھر میں آئے تو بیوی کے ساتھ پیش آ گیا واقعہ۔ جو سوال کیا تھا وہی سوال اللہ نے ان کے اوپر ڈال دیا۔ اب جناب مصیبت میں مبتلا ہو گئے بیچارے، تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم اللہ کے نبی سے ایسی چیزیں نہ پوچھا کرو، یہ شخصی واقعات ہوتے ہیں، اللہ سب کے گھرانے محفوظ رکھے۔ اگر کسی ایک کو لاکھوں میں کوئی ایسی مصیبت لکھی ہوئی ہے، اللہ بچائے، آ گئی تو آ گئی، بس یہ تو نہیں کہ آپ پوچھنے کے بعد وہ سارے جہان کے لیے مصیبتیں بناتا پھرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی منع فرما دیا۔ اور اس کے بعد آتا ہے ولہذا ثبت فی الصحیحین من حدیث المغیرۃ بن شعبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہی عن قیل وقال وإضاعة المال وکثرت السؤال۔ اسی طرح صحیح حدیث میں آتا ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے نقل فرمایا، مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے کہ حضور پاک منع فرماتے تھے کہ کیلا کالا، یہ ایسے کہا گیا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، یوں کہا گیا، فرمایا ایسا نہ کیا کرو، اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا۔ کوئی بات ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے لوگوں کی باتوں کو نقل کرتے پھرو۔ اور حضور نے منع فرمائی ذات المال، کہ اگر اللہ تمہیں دولت دے، پیسہ دے، تو اپنے پیسے کو ضائع نہ کرو، کہ اپنے پیسے میں بلا وجہ بغیر ضرورت کی چیزیں خرید رہے ہو، صرف کر رہے ہو، فضول خرچی کر رہے، اس سے بھی حضور منع فرماتے۔ وکثرت السؤال، اور حضور اس سے بھی منع فرماتے کہ زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ اس لیے سارے قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مدنی پاک کے صحابہ پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ایسی مقدس جماعت تھی صحابہ کی کہ آج تک اور قیامت تک پھر ایسی جماعت پیدا نہیں ہوگی۔ سارے قرآن مقدس میں آپ اگر مطالعہ کریں، صحابہ نے ایسے سوال کیے ہیں جن کا تعلق ساری امت کے لیے تھا کہ قیامت تک لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ اور ایسے سوال جیسے کہ انہوں نے سوال کیا، یسألونک عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کون سے ہیں یا رسول اللہ؟ یسألونک عن الاہلہ، سوال کیا حضور یہ چاند کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اسی طرح فرمایا یسألونک عن المحیض، حیض والی عورت کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ ایسے مسائل کے بارے میں انہوں نے سوال کیا جو قیامت تک امت کے کام آئیں گے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ وفیم صحیح مسلم ضروری ما ترکتکم فانما ہلک من کان قبلکم بکثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم فاذا امرتکم بامر فاتوا منہ فاستطعتم ما استطعتم ونہیتکم من شیء فاجتنبوہ وهذا انما قالہ بعدما اخبرہم ان اللہ كتب علیہم الحج۔ صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث مبارک ہے، میرے پیارے پاک پیغمبر نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرونی ما ترکتکم، مجھے چھوڑ دیا کرو، نہ پوچھا کرو جب تک میں خود کوئی بات نہ کروں۔ فانما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ اس لیے ہلاک ہو گئی کہ انہیں بھی اپنے نبیوں سے ایسے ایسے سوال پوچھے ہیں کہ جو سوال نہیں پوچھنے چاہیے تھے، ان کے پوچھنے کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے سختی آ گئی۔ لہذا تم مجھ سے زیادہ سوالات نہ کیا کرو، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اس کی اطاعت کرو، اور جس بات سے روک دوں بس رک جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا مسئلہ آیا تو ایک آدمی نے پوچھا فقال رجل كل عام یا رسول اللہ، فسكت عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ثم قال علیہ السلام لا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم۔ جیسے کہ حج کے مسئلے میں ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ ہر سال ہم پر حج فرض ہے، حضور چپ ہو گئے، اس نے پھر پوچھا چپ ہو گئے، پھر پوچھا چپ ہو گئے، تیسرے دفعہ کے بعد حضور نے فرمایا کہ لا، ہر دفعہ فرض نہیں بلکہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اور حضور نے فرمایا خبردار تم نے یہ سوال نہیں کرنا تھا، لو قلت
نام اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے اور اللہ بھی کر دیتے تو لمستطاع تم، پھر تم ادا نہ کر سکتے، قیامت میں پکڑے جاتے۔ تو فرمایا ایسا سوال کیوں کرتے ہو جو سوال جو ہے پوری امت کے لیے مشکل بن جائے۔ ثم قال ذروني ما تركتكم الذين ولهذا قال انس بن مالك نهينا ان نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فكان يعجبنا ان ياتي الرجل من اهل الباديه فيسأله ونحن نسمع۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سوال کرنے سے منع کر دیا کہ زیادہ سوال نہ کیے کرو تو ہم تو سوال نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی جنگل کا رہنے والا آدمی آ جائے، کوئی بیچارہ بدو آ جائے، ان پڑھ آدمی، وہ آگے حضور سے پوچھے، جب پوچھے گا تو پھر ہم بھی سن لیں گے، لیکن ہم تو ادب کے ہمارے خاموش رہتے تھے اور بلا وجہ سوال نہیں کرتے تھے۔ وقال الحافظ ابو يعلى المصري في مسند اخبرنا ابو كريب قال اخبرنا اسحاق بن سليمان نبي سنان نبي اسحاق البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال ان كان ياتي عليه السلام رضا رسول الله من الشيء فاتهيب منه وانكم ان كنا لتمنى الاعراب لیاتی علیہ السلام فرماتی ہیں کہ سال سال گزر جاتا تھا، ہم حضور کے ڈر کے مارے اور ہیبت کی وجہ سے کبھی حضور سے سوال نہیں کرتے تھے، اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی جنگل کا آدمی، باہر کا آدمی آئے اور پوچھے ہم سن لیں۔ وقال البزار واخبرنا محمد بن المثنى قال اخبرنا ابن فضيل النطاء بن الصائب بن سعيد بن جبير بن عباس قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوا إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ما رأيت قوما، میں نے ایسی قوم نہیں دیکھی جو اصحاب محمد مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے، یعنی سب سے بہتر قوم، سب سے بہتر جماعت، سب سے افضل جماعت جو تھی وہ صحابہ کی تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ صحابہ نے کل 12 مسئلے پوچھے ساری زندگی میں حضور پاک سے، اور سارے 12 کے 12 مسئلے جو ہیں وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں جو صحابہ نے پوچھی ہیں، اور وہ مسئلے بھی ایسے ہیں جن کا تعلق ساری دنیا سے۔ اس لیے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر ویسألونک عن الشہر الحرام ویسألونک عن الیتامی یعنی ھذا واشباہہ۔ فرمایا کہ جیسے انہیں پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے، جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے، یتیموں کے محل کے بارے میں کیا حکم